جب بچے درختوں پر اگا کرتے تھے، اس زمانے میں بچے درختوں پر اگا کرتے تھے، قبیلے کا سربراہ ڈھول والے کو حکم دیتا ہے کہ چاند کی فلاں تاریخ کو سب لوگوں کے لیے مقدس ہے، تم اعلان کرتے رہو، اس وقت تک کہ سب لوگ اسے اچھی طرح سے نشین کر لیں، بڑے بڑے میدان میں جمع ہونا بھولیں۔ پھر وہ جب لوگ چاند کی بتائی گئی تاریخ پر اکٹھے ہو جاتے تو لوگ الگ الگ ٹکڑیوں میں بانٹ دیا جاتا۔ ان میں تفریق صرف چہروں کے بالوں سے ہوتی تھی، جس کے چہرے پر بال ہوتے وہ داہنی کی طرف کھڑا کر دیا جاتا اور بغیر بالوں کے چہرے والا بائیں طرف سرک جاتا۔ تب سربراہ اس قبیلے کا ان کے بیچ آن بیٹھ جاتا اور آہستہ آہستہ اپنا آواز میں اپنا جواب شروع کرتا۔ اس کی آواز میں ایک مخصوص لے میں اونچی ہونے لگتی، جب اونچی ہوتے ہوئے آواز کانوں کی چیرتی بھی محسوس ہوتی۔ بس عین اسی وقت دائیں اور بائیں طرف کی قطار ایک سی رو آگے بڑھتا اور ایک دوسرے کو چھوئے بغیر دونوں اکٹھے کھڑے ہو جائے۔ اس طرح دونوں قطاروں سے جب ساری عورتیں اور مرد نکل کر جوڑے بنا لیتے، ایک قطار میں ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تو سربراہ اپنے سر مدھم کرتا یہاں تک کہ اس کا جواب مکمل ہو جاتا۔ اب وہ آگے بڑھتا اور پہلے جوڑے کے ہاتھ میں دو نازک سے پھول تھما دیتا۔ یہ دو پھول قطار کے پہلے جوڑے سے لے کر آخری جوڑے تک سفر کرتے۔ اس رسم کا اصول یہ تھا کہ دونوں پھول باری باری آگے والا جوڑا قطار میں موجود سے پیچھے والے جوڑے کو تھماتا جائے اور قطار کے آخری سرے تک یہ دونوں پھول صحیح سلامت بغیر مڑے توڑے پہنچیں گے۔ اگر ہاتھ در ہاتھ کا یہ سفر کرتے ہوئے کسی پھول سے ایک پتی بھی ٹوٹ جاتی تو جس جوڑے کے ہاتھوں سے ایسا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے والے تمام جوڑے بخت قرار پاتے۔ وہ ایک سال کے لیے درختوں سے بچے توڑنے کے لیے نااہل قرار پاتے۔ وجہ اس کی یہ روایت ہے کہ جو کم نصیب جوڑا دو پھولوں کو نہیں سنبھال سکتا، وہ نازک سے ایک بچے کو کیسے سنبھال لے گا، اور بد نصیبی کی یہ چھاؤں اس کے پیچھے موجود سارے جوڑوں پر اثر کرے گی۔ پھر یہ کیا جاتا ہے کہ پھول بجانے والے تمام جوڑے الگ ہو جاتے ہیں، انہیں ازدواج قرار دیا جا سکتا ہے۔ سربراہ کی نیک دعاؤں کے ساتھ وہ اپنے گھر روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ الگ الگ کمروں میں رہا کرتے ہیں۔ دن بھر کھیتی باڑی کرنے کے بعد سورج ڈھلنے سے تھوڑا پہلے واپس آنے کے لیے ان کے لیے لازم ہوتی ہے اور اپنے علیحدہ کمرے میں بند ہو کے سو جاتے ہیں۔ پھر وہ چاند کی 14ویں تاریخ آتی ہے تو انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ بچے والے درخت کے گرد سورج ڈھلنے کے بعد سب نے اکٹھا ہو جانا ہے۔ وہ سب بڑے شوق سے اس درخت کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ان کا سربراہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس رات سربراہ کالے بھالو کی کھال میں آتا تھا، وہ اس کا تقریباً لباس تھا۔ شام کی سیاہی گاڑھی ہوتے ہی سربراہ اونچی آواز میں اپنا مناجات شروع کر دیتا ہے۔ اس بار تمام جوڑے تالیاں بجا بجا کر اس کا ساتھ دیتے۔ آدھی رات جب گا کر سب گلے دکھ جاتے اور تالیاں بجا بجا کر سب کے ہاتھ سرخ ہو جاتے تو پھر سربراہ بچوں والے درخت کے سامنے جا کھڑا ہوتا اور تمام جوڑوں کو حکم دیتا کہ ایک ایک کر کے اس کے نیچے سے گزرو، اور ایک بڑا سا گول دائرہ بنا کے باری باری وہ سب اس درخت کے نیچے سے گزر جاتے۔ دائرہ درخت سے اتنا پرے ہوتا کہ ایک وقت میں ایک ہی جوڑا درخت کے نیچے سے گزر پاتا۔ وہ لوگ گھومتے رہتے اور یہاں تک کہ درخت کے سے ایک پتا گرتا اور جس جوڑے کے سروں پر وہ پتا آن گرتا، سربراہ چینج کے اعلان کر دیتا، آج درخت سے جو بھی بچہ توڑا جائے گا وہ اس جوڑے کا ہوگا۔ تب سربراہ اس جوڑے کے کندھوں پر سے چڑھ کے اس گھنے درخت کے اندر کہیں کھو جاتا۔ باقی سب جوڑے نیچے کھڑے بہو کر رہے ہوتے اور کچھ دیر بعد والدین بننے کا شرف حاصل کرنے والا خوش نصیب جوڑا ایک دوسرے سے دور کھڑا اپنی سوچوں میں گم ہوتا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ضرور لیکن دور کہیں سوچ رہے ہوتے کہ آئندہ زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک آدھ گھنٹے بعد جب سربراہ اور درخت سے نیچے اترتا ہے تو اس کے ہاتھ میں 1 2 یا 3 بچے ہوتے اور وہ سب کے سب اس قسمت والے جوڑے کے حوالے کر دیے جاتے۔ یوں ناچتے گاتے سب اپنے اپنے گھروں میں روانہ ہو جاتے۔ کیا خیال ہے، کہانی چلے گی؟ نہ پیار ہے، نہ محبت ہے، نہ کہیں ساتھ رہنے کا ذکر ہے آیا، نہ کوئی افیئر، نہ سنسنی جگائی گئی، نہ دھڑکتے دلوں کا ذکر ہوا، نہ کیمرے نے دوڑاتے ہوئے کبوتر دکھائے، نہ دھندلے شیشوں والا سین ہوا، کچھ بھی نہیں، سیدھے سیدھے سب آؤ شادی ہو گئی۔ بچے مالک نے درختوں سے اتار دیے، آگے وہ جوڑا جانے اور اس کا کام۔ روز اخبار میں لو میرج پر ختم ہونے والے کسی جوڑے کی خبر لگتی ہے۔ روز سوچتا ہوں کہ ایسی لو اسٹوری کیسے لکھی جائے، اس میں قابل گرفت کوئی چیز نہ ہو۔ اگر ہم اس کہانی کو سچ مان لیں تو ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارے بزرگوں کے زمانے میں بھی کوئی ایسا ہی ریپروڈکٹیو سسٹم نہیں ہوتا تھا، وہ بھی اسی طرح درختوں سے اتارے گئے۔ پاک صاف محبت ان کے ظاہر و باطن معمور تھے، انہیں دنیاوی آرائشوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ یہ تمام تر مقروحات، قسم لو میرج وغیرہ ابھی ہمارے زمانے میں شروع ہونے والے برے کام ہیں۔ پھر مجھے دنیا بھر کی اساطیر اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، کیا یونان، کیا ایران قدیم، کیا عرب، کیا
ولندیزی کیا ہندوستان، ہر جگہ یہی معاملہ چل رہے تھے۔ اس وقت بھی ایسے ہی پیار کے محبت سے اظہار کیے جاتے، ایسی ہی بندش ہوتی تھی۔ آخر کس طرح ان دونوں پارٹیاں مل جاتی تھیں اور الگ ہوتی ہیں، اور تو پھر رچ کے شاعری ہوا کرتی تھی جس میں طرح طرح کے لغو اشعار ہوتے تھے۔ تو کیا لو میرج دنیا میں پہلی بار ہوئی جس پر غیرت میں آ کر باپ یا بھائی نے بیٹی کی بھون دی، یا بہن؟ اس گھرانے میں غیرت کے اصول قتل کی شرح سے ہو کر سمت پاتے ہیں۔ پسند کی شادی پتھر کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، کل بھی ہوگی۔ یہ فضولیات پڑھنے والا سینے پر ہاتھ رکھے اور وہ سچے دل سے بتائے کہ آج تک کبھی بھی زندگی میں بھلے ایک ہی دفعہ کوئی چہرہ پسند نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بات نہ بنی، پسند آیا یا نہیں۔ فرض کیجئے بات بنی تو شادی کرنے یا نہ کرتے؟ کون ہے جسے دعویٰ ہو کہ اسے لطیف جذبے سے خالی رہا ہو؟ جب نہیں ہے یا تو یار تھوڑی انڈرسٹینڈنگ لاؤ، تو شادی تو کرنی ہے، بیٹی کی بہن کی، آج نہیں تو کل کرنی ہے۔ اتنی رکاوٹیں مت ڈالو کہ اسے خود سے بندوبست کرنا پڑے، اور پھر اگر ہو گیا تو یہ کون سا جذبہ ہے جو پتھر کے زمانے میں بھی نہیں تھا، جو آج موزوں اور طریقہ سے ابھر آیا ہے، جس کی پیاس صرف انسانی خون سے بجھتی ہے؟ اگر یہ جذبہ جسم کی ملکیت سے وابستہ ہے تو کیا یہ ضروری ہے جسے آپ چاہیں وہی اس کا مالک ہو؟ جس کی روح اس کے اندر موجود ہے، اسے رتی بھر برابر بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر سکے؟ اور پھر بھی اگر یہی کرنا ہے تو بابا پیدا ہوتے ہی مار دو، پال پوس کے اتنا رسک کیوں لیتے ہو؟ ہاتھ فیصلہ کرو، ورنہ خبریں 20-25 برس بعد آتی رہیں گی اور کروڑوں کی آبادی میں اضافہ سے چند بخت اس طرح بزدلوں کے جون میں درختوں کے پیچھے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے۔